अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। निम्रा अहमद के नावल माला की पहली किस्त के छठे हिस्से के साथ हाजिर हूँ। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं नावल की जानिब। मेरे ख्याल में इंसान का एक्सीडेंट एकदम से नहीं होता, पहले नियर मिसेस होते हैं ताकि हम संभल जाएं। रेड फीलिंग्स नज़र आते हैं। जहीर के बारे में भी आपको नज़र आए होंगे। वो ड्राइव करते हुए संजीदगी से कह रहा था। कशमाला ने सोचती नज़रों से उसके कंधे की पुश्त को देखा। क्या तुम्हें कर्जों में गिरने से पहले रेड फीलिंग्स नहीं नज़र आए थे? तंज नहीं कर रही, इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तुम बहुत स्मार्ट लगते हो। फिर इतना नुकसान कैसे कर लिया अपना? कैफ ने गहरी सांस ली। एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए स्मार्ट होना काफ़ी नहीं होता। फिर क्या चाहिए होता है? एक आइडिया, एक यूनिक आइडिया। इस आइडिया से मोहब्बत करना, फिर उसके गिर्द बहुत मेहनत से अपने काम को तामीर करना। उसकी आवाज़ में जोश सा भर गया था। फिर इस आइडिया को कामयाब करने के लिए एक अच्छी टीम बनाना और बेचने से पहले अपनी टारगेट ऑडियंस का इल्म होना। अपने काम की क्वालिटी और वैल्यूज़ पे कभी समझौता ना करना। वो स्टीयरिंग व्हील पे हाथ जमाए बोले जा रहा था और वो उंगलियों पे गिन रही थी। मगर ये सब काफ़ी नहीं होता बॉस। बिजनेस में तरक्की यहाँ से आती है। एक हाथ स्टीयरिंग से हटा के अपनी पेशानी पे दस्तक दी। आपकी पेशानी के बख्त से। कशमाला ने ताज्जुब से अबरू उठाई। यानी किस्मत? यानी किस्मत, उसने तायद में सर हिलाया। तुम कह रहे हो कि इंसान की किस्मत उसकी मेहनत से ज़्यादा ज़रूरी है? मेहनत और बिजनेस की समझबूझ ये लाजिम है, लेकिन इसके बावजूद भी हम फेल हो जाते हैं क्योंकि इस चीज़ में हमारा बख्त नहीं होता, लेकिन वो किसी दूसरी चीज़ में ज़रूर होता है। आपका अगर बख्त रेस्टोरेंट में नहीं है तो शायद वो किसी और काम में हो। अब बताएं, क्या मैं असिस्टेंट पोजीशन के लिए हायर कर लिया गया हूँ? जानते हो तुम में और मेरे पुराने ड्राइवर्स में फ़र्क क्या है? वो मेरी तरह स्ट्रेट स्मार्ट नहीं थे, वो इतना बोलते नहीं थे। और चेहरा मोड़ के बाहर देखने लगी। इससे बेहतर असिस्टेंट कशमाला को नहीं मिलने वाला था, लेकिन अभी वो इस बात का एतराफ़ नहीं करना चाहती थी। कशमाला मोईद, महाबीना और हूरे जहाँ का घर मुबीन मंजिल कहलाता था। शहर के एक पोश इलाके में बना एक किनाल का 2 मंजिला घर, जिसके लॉन में बोगनवेलिया के दरख्त हर दीवार के साथ उगे थे। घर का कोई कोना गमलों और बेलों से खाली न था। वो कार से निकली और आंखें बंद करके अपने घर की फिजा में गहरा सांस लिया। कहते हैं इंसान मोहब्बत और सुकून की तलाश में सारी दुनिया का सफ़र करता है, मगर वो उसके घर पे उसका मुंतज़िर होता है। सलीम गेट बंद करके उसकी तरफ आया तो उसने कैफ की तरफ इशारा किया, जो कार ट्रंक से उसका सामान निकाल रहा था। ये मेरा ड्राइवर है कैफ, इसको इसका कमरा दिखा दो और खाना खिला दो। फिर वो आगे आई, दाखिली दरवाज़ा खोला। सामने राहदारी थी जो लाउंज में खुलती थी। बरसों पुरानी आदत थी। उसे मालूम था जब वो राहदारी का कोना मुड़ेगी तो एक तख्त नजर आएगा। उस तख्त पे माँ बैठी होंगी। कशमाला के कदम आगे बढ़े, राहदारी का कोना अबूर किया और सामने वही पुराना मंजर नजर आया। लाउंज में सोफे भी थे, लेकिन हूरे जहाँ बेगम तख्त पे बैठी थी, एक टांग सीधी लंबी किए, दूसरी अंदर की तरफ मोड़े। घुटने के साथ सब्जी के थाल रखे थे। सर पे दुपट्टा था जो एक कान के पीछे उड़सा हुआ था। वो चेहरा झुकाए आलूओं के कतले काटे जा रही थी। भरे भरे सफ़ेद बाजू आस्तीनों से झलक रहे थे। दाएं कलाई में सोने की चूड़ियाँ थीं। हूरे जहाँ बेगम फरबहा खातून थीं, रोबदार और दबंग सी, लेकिन साथ ही कुछ बहुत नरम और मुलायम सा था उनमें। चेहरा सफ़ेद गुलाबी सा था, नाक में हीरे की लौंग थी, सब्ज़ आँखों के गिर्द छुर्रियाँ थीं, पेशानी और कलमों से सियाह सफ़ेद बाल झलकते थे। बढ़ती उम्र ने उनके हुस्न को गिनाया नहीं था, बल्कि मज़ीद बावकार कर दिया था। आहट पे उन्होंने सर उठा के देखा, चेहरा खिल उठा, सब्ज़ आँखों में रौनक दौड़ गई। मेरी बेटी आ गई। छुरी एक तरफ रखी, घुटनों पे हाथ रख के पैर नीचे उतारे, फिर पैरों से ज़मीन पे जूते तलाश किए कि फरबहा खातून थी, झुक नहीं सकती थी। तब तक वो उनके करीब आ पहुंची थी। मेरी प्यारी माँ, उसने परस एक तरफ फेंका और झुक के उनके गले से लग गई। माँ काफ़ी फरबा थी।
وہ ان کے مقابلے میں دبلی پتلی سی تھی۔ ماں نے اس کا چہرہ دونوں طرف سے چوما۔ ان کے چہرے پہ اتنی خوشی تھی کہ بیان سے باہر تھی۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ اچھا کیا واپس آ گئی۔ اس سے الگ ہو کے اس کا چہرہ دیکھ کے بولی۔ اس ظہیر کو تو چھوڑیں اس کو ماں، وہ ماں سے الگ ہو کے نرمی سے بولی۔ پھر دیکھا ساتھ چوکی پہ بخت بھی بیٹھی تھی، وہ جھک کے اس سے بھی ملی۔ بخت بھی ادھیڑ عمر عورت تھی، بالوں میں تیل لگا کے کس کے چوٹی بنائے، وہ کانوں میں سنہری بالیاں پہنے ہوئی تھی۔ وہ مالا کو ملی تو بے اختیار دعا دی۔ بخت بھی جب ملتی ایسے ہی دعائیں دیا کرتی تھی۔ بخت بھی کتنے برسوں سے ان کی ملازمہ تھی، اب تو مالا کو گنتی ہی بھول گئی تھی۔ بس اتنا یاد تھا کہ اس کا شوہر مرا تھا تو وہ 5 بچوں کے ساتھ ان کے سرونٹ کوارٹر میں آئی تھی۔ اب اس کے بچے جوان ہو کے اس آشیانے سے اڑ چکے تھے۔ ایک بیٹا سلیم چوکیدار بھی تھا اور سودا سلف بھی لاتا تھا۔ باقی بیٹیوں کی شادی ہو گئی، لیکن بخت بی اور ماں کا ساتھ قائم تھا۔ سفر ٹھیک گزرا؟ راستے میں متلی تو نہیں ہوئی؟ وہ ماں کے کندھے سے سر ٹکائے بیٹھی تھی اور وہ اس کے بال کان کے پیچھے اڑس رہی تھی۔ نہیں ماں، ڈرائیور ساتھ لائی ہوں۔ تبھی راہداری میں آہٹ ہوئی۔ ماں نے چونک کے دیکھا، کیف ہاتھ میں ٹوکری لیے کھڑا تھا۔ وہ سیدھی ہو کے بیٹھی۔ پلانٹس کہاں رکھوں؟ میاں تم کون ہو اور اندر کہاں چلے آ رہے ہو؟ حورِ جہاں بیگم کے ماتھے پہ بل پڑے، 2 انگلیوں سے اشارہ کیا، پیچھے۔ سوری، میں وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، متذبذب سا چند قدم پیچھے ہوا۔ میں کیف جمال ہوں، کشمالہ بی بی کا ڈرائیور۔ تمہاری بیوی نے تمہیں نہیں بتایا کہ ڈرائیور گھروں کے اندر نہیں آتے؟ اور پیچھے؟ 2 انگلیاں جھٹک کے کہا۔ سوری، وہ ناسمجھی کے انداز میں مزید پیچھے ہوا۔ کشمالہ نے مسکرا کے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ کیف نے ٹوکری وہیں رکھی اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ یہ کیا، تم رنگ برنگے ڈرائیور رکھتی رہتی ہو؟ ماں نے خفگی سے اسے دیکھا۔ وہ بے اختیار ہنس دی۔ باجی، یہ ڈرائیور تو نہیں لگتا۔ بخت بھی لاؤنج کی دیوار گیر کھڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں کیف سلیم کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ میرا اسسٹنٹ بھی ہے ماں، بتایا تھا نا، میں نیا بزنس سیٹ کرنے لگی ہوں۔ ماں کی سبز آنکھوں میں افسوس سا ابھرا، تعصب سے سر ہلایا۔ کیا کرو گی اتنا پیسہ کما کے مالا؟ اور یہیں پہ ماں اور اس کا اختلاف شروع ہوتا تھا۔ ماں، یہ 21ویں صدی ہے، عورت صرف پیسے کے لیے کام نہیں کرتی، اسے اپنا بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے تاکہ اس کی سینلٹی برقرار رہے، وہ خود کو گھر کے چولہے میں ضائع نہ کرے، حورِ جہاں بیگم کی طرح۔ ماں کے کان کے پاس شرارت سے جھکی، ان کی آنکھوں میں خفگی اتری۔ پرے بدتمیز، تمہیں لگتا ہے میں نے خود کو ضائع کیا؟ سر جھٹک کے چھری اٹھا لی اور آلو کے کھٹ کھٹ ٹکڑے کاٹنے لگی۔ اب پروٹوکول ختم تھا، مالا اب پرانی ہو چکی تھی۔ ماں اس سے زیادہ بچوں کو پروٹوکول دینے کی عادی نہیں تھی۔ ضائع نہیں کیے تو کچھ پروڈکٹیو بھی نہیں کیا، ماسٹرز ہولڈر تھیں مگر بچوں میں لگی رہیں۔ آپ کا سارا دن اسی فکر میں گزرتا ہے کہ آپ کے بچوں نے کھانا کھایا یا نہیں۔ اب وہ بچے اپنی اپنی زندگیوں میں چلے گئے ہیں۔ اگر کوئی کیریئر یا مشغلہ اپنایا ہوتا تو آج فراغت میں آپ کے پاس کرنے کو کچھ ہوتا۔ آپ اب بھی سبزی کاٹ رہی ہیں جو بخت بھی کاٹ سکتی ہیں۔ یہی فرق ہے آپ کی اور ہماری جنریشن میں۔ آپ چولہے سے نہیں نکلتی اور ہم دنیا فتح کرنا چاہتے ہیں۔ بختو، اپنی مالا بیوی کو بتاؤ کہ ہر انسان دنیا میں اپنا کردار ادا کرنے آتا ہے۔ کسی کا کردار دنیا فتح کرنا ہوتا ہے اور کسی کا اس فاتح کی تربیت کرنا۔ مگر مالا مسکرا کے شانے اچکا کے بیٹھ گئی۔ اگر آپ نے 30 سال پہلے کوئی بزنس شروع کیا ہوتا تو آج آپ بھی ایک بزنس وومن ہوتی، کبیرہ تائی کی طرح۔ ماں نے اپنی چپل کی تلاش میں پیر زمین پہ مارا۔ وہ ہنستی ہوئی بیگ اٹھا کے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ماں خفگی سے بڑبڑاتے ہوئے سبزی کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ کبیرہ تائی ہماری کہانی کا ایک اہم کردار ہیں۔ وہ ابا کے فرسٹ کزن کی بیوی تھیں، ایک خوبصورت، دولت مند اور با اثر خاتون۔ اس کے علاوہ جن خصلتوں سے وہ پہچانی جاتی تھیں ان میں تکبر، بد زبانی اور منافقت سرِ فہرست تھیں۔ بھری محفل میں دوسروں کا تمسخر اڑانا تو لازم تھا، کسی کی بدصورتی تو کسی کی غربت کا مذاق،
خود حسین تھیں، رئیس تھیں، رشتہ دار ان کے گرد منڈلاتے تھے، بیٹے والے ان کی بیٹی کی وجہ سے اور بیٹی والے ان کے اس بیٹے میں دلچسپی رکھتے تھے جو ماں کی طرح مغرور مشہور تھا، اتنا مغرور کہ وہ کبھی پاکستان نہیں آیا تھا، نہ اپنے رشتہ داروں سے ملا تھا۔ ان کا بیٹا جب 3-4 برس کا تھا تب وہ لوگ انگلینڈ شفٹ ہو گئے تھے۔ کئی برس بعد ان کی فیملی خود تو پاکستان سیٹل ہو گئی، لیکن ان کا بیٹا لوٹ کے نہیں آیا، نہ اسے کبھی کسی نے دیکھا، نہ کوئی اس سے ملا۔ بس کبیرہ تائی تھیں جو ہر محفل میں بیٹھ کے اپنے بیٹے کی کامیابی اور وجاہت کے قصے سنایا کرتی تھیں۔ اپنے بیٹے پہ ان کو بہت ہی مان تھا۔ مائی کا کہنا تھا کہ ان کا بیٹا بھی انہی کی طرح ہوگا، سائیکو کیس۔ کبیرہ تائی کو کوئی نفسیاتی عارضہ بھی تھا، وہ لوگوں کو اپنے گرد جمع کر کے تسکین محسوس کرتی تھی۔ کسی بھی رشتہ دار کے گھر خوشی غمی ہوتی تو فوراً پہنچ جاتی، مہنگے گفٹس، بھاری سلامیاں، پھر اسی رشتہ دار کے گھر بیٹھ کے باقی خاندان کا مذاق اڑاتی۔ سارے خاندان میں اگر کبیرہ کی کسی سے نہیں بنتی تھی تو وہ حور جہاں بیگم تھیں۔ ماں جب بیاہ کے اس خاندان میں آئیں تو کبیرہ نے ان کو بھی اپنی دولت سے دبانے کی کوشش کی، لیکن حور جہاں ان عورتوں میں سے نہیں تھیں جن کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی یا وہ کسی کی دولت سے متاثر ہو کے اپنی آواز کھو دیتی ہیں۔ حور جہاں اپنے آپ میں کافی تھیں، حسین بھی تھیں اور پڑھی لکھی بھی، ان کو کسی قسم کا احساس کمتری نہ تھا۔ پہلی دفعہ جب بھری محفل میں انہوں نے کبیرہ کو کسی کا تمسخر اڑاتے اور خاندان والوں کو مسکرا کے سنتے دیکھا تو ٹوک دیا، دیکھو کبیرہ، سب کی صورتیں شکلیں اللہ نے بنائی ہیں، جو خوبصورت ہیں ان کی خوبصورتی ہی ان کا امتحان ہوتا ہے، ایسے غرور نہ کیا کرو، اللہ کو یہ نہیں پسند۔ ایسا کئی موقعوں پہ ہوا، یہاں تک کہ ایک محفل میں جب کبیرہ اپنی نند کا ذکر کرتے ہوئے کچھ کہنے لگی تو حور جہاں یہ کہتے ہوئے اٹھ گئیں کہ میں ایسی محفل میں نہیں بیٹھوں گی جہاں کسی کا مذاق اڑایا جائے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ محفل میں دوسرے لوگ بھی دبی دبی آواز میں بولنے لگے، آہستہ آہستہ سب تتر بتر ہو گئے۔ وہ کبیرہ جس کے آگے سارا خاندان بچ جاتا تھا، اس کو 4 سدہ کے عام سے گھرانے کی ہاؤس وائف ٹوک کے اٹھ گئی تھی۔ کبیرہ بیگم کی ایسی توہین کسی نے کبھی نہ کی تھی۔ محیط کا کہنا تھا کہ یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن کبیرہ تھوڑی سائیکو بھی تھی۔ ایسے لوگوں کو ہمیشہ ایک ویلن کی تلاش ہوتی ہے جس کو وہ اپنی بے سکونی کے لیے الزام دے سکیں، اس لیے اس دن سے کبیرہ نے حور جہاں کے ساتھ بیر پال لیا۔ ایسے چند واقعات اور بھی ہوئے۔ تب کبیرہ انگلینڈ میں رہتی تھیں، وہاں بیٹھ کے بھی سارے پاکستان کی خبر رکھتیں، سال میں 3-4 چکر بھی لگا لیتیں۔ انہوں نے خاندان میں مشہور کرنا شروع کر دیا کہ حور جہاں اس سے جلتی ہے، 1-2 الزام بھی لگائے ماں پر۔ کوئی 9-10 سال پرانی بات ہے جب کبیرہ اور ماں کا اسی طرح ایک محفل میں پھر سے ٹاکرا ہو گیا۔ کبیرہ نے کسی کی بے عزتی کی اور ماں نے سب کے سامنے اس غریب رشتہ دار کی سائیڈ لی۔ اس دن کے بعد کبیرہ اور ماں کی بول چال ختم ہو گئی۔ دوبارہ محفلوں میں ایک دوسرے کو جب بھی دیکھا ماں پھر بھی سلام کہہ دیتی، لیکن کبیرہ گھمنڈ اور نفرت سے سر موڑ کے گزر جاتی جیسے سنا ہی نہیں۔ ماں ہی ماں کو منع کرتی تھی، وہ جواب نہیں دیتی تو آپ کیوں سلام کرتی ہیں؟ لیکن ماں بڑے ہی سکون سے کہتی کہ دیکھو اللہ نے ہم پہ سلام فرض کیا ہے، بیٹھ کے گپے مارنا فرض نہیں کیا، میں بس اتنا کر رہی ہوں جتنا میرے اوپر فرض ہے۔ اب اتنے برس ہو گئے تھے، کبیرہ پاکستان واپس آ گئیں، لیکن دونوں کے تعلقات بحال نہیں ہوئے تھے۔ کبیرہ کا نام اب ان کے لیے ایک مذاق تھا۔ مالا ماں کو تنگ کرنے کے لیے اس کا نام لیتی۔ ماہی کو جب کسی انسان کو شدید برا کہنا ہوتا تو اس کو کبیرہ سے ملا دیتی، اور رہا معید تو جب اس کی ماہی سے لڑائی ہوتی تو وہ کہتا، پہلے زمانے میں میل ہوتی تھی، اب ای میل ہوتی ہے، ایسے ہی پہلے زمانے میں کبیرہ تھی اور اب ای کبیرہ ہوتی ہے، اور وہ تم ہو ماہی۔ وہ فریش ہو کے کمرے سے نکلی تو معید کچن کے دروازے پہ کھڑا تھا، ہاتھ میں سیب پکڑے کھا رہا تھا۔ اسے دیکھ کے ہنس دیا، پھر کیسا مذاق کیا ظہیر نے آپ کے ساتھ؟ وہ قریب آیا اور بند مٹھی اس کی طرف بڑھائی۔ مالا نے ہنس کے اپنی بند مٹھی اس کی مٹھی سے ٹکرائی۔ بدتمیز۔ پھر سر سے پیر تک معید کو دیکھا۔ اپنی سناؤ، ماں کو ٹائم دیتے ہو یا فون پہ اپنی دوسری ماؤں کے ساتھ لگے رہتے ہو؟ وہ جھینپ گیا، میری ماں اس وقت صرف جنرل سرجری ہے، اوکے۔
मोहित निकलते हुए कद का नौजवान था, क्लीन शेव, माथे पे कटे हुए बाल, माही जैसी भूरी आंखें, चेहरे पे हर वक्त सजी मुस्कुराहट और कानों में हैंड्स फ्री। वो जनरल सर्जरी में ट्रेनिंग कर रहा था। घर में उसके लिए होटल की तरह था जहाँ वो सिर्फ सोने आता था। ये बाहर तुम्हारा ड्राइवर है? मोहित ने सेब की बाइट लेते हुए सरसरी सा पूछा। उफ, ये सवाल! क्या था अगर कैफ जमाल यूनिफॉर्म पहन लेता या इतना खुशशक्ल ना होता। एक तो सबको मेरे ड्राइवर से क्या मसला है। वो चिड़ी नहीं थी, ना उसे गुस्सा आया, बस इस तकरार से थक गई थी। मसला नहीं है बाबा, मैं तो कहता हूँ मुझे भी अपना ड्राइवर रख लो, बड़ा स्कोप है इस काम का। वो सेब खाते हुए आगे बढ़ गया। उसके पास घर वालों के लिए बस इतना वक्त होता था। वो वापस कमरे में आ गई क्योंकि लाउंज में बैठी माँ और बख्त बी की सरगोशियाँ साफ सुनाई दे रही थी। बाजी, माला बीबी की शादी कर दें। पहले तो उनके सर पे रेस्टोरेंट सवार होता था, शुक्र है वो किस्सा ख़त्म हुआ। उसे हंसी आ गई। बख्तबी को उसकी ट्रेजेडी में भी उम्मीद की किरण नजर आई थी। तुम्हारी माला बीबी ही नहीं मानती, वरना खानदान में किसने रिश्ता नहीं मांगा। हुस्न भी आजमाइश है बख्त बीबी। माला मुस्कुराते हुए कमरे में आ गई। उसे इस जिक्र की इतनी आदत थी कि अब फर्क नहीं पड़ता था। ये नहीं था कि उसे किसी हसीन तरीन मर्द से शादी करनी थी, नहीं, बस वो ज़हीन हो, उसके काम को सपोर्ट करे, कम से कम वैसा हो जैसी वो खुद है। और ये सारी खूबियाँ उसके रिश्तेदारों के बेटों में एक साथ नहीं थीं। खिड़की के पर्दे हटाए तो लॉन नजर आया। केव गेट के साथ बने गार्ड रूम के बाहर कुर्सी डाले गोद में लैपटॉप रखे टाइप कर रहा था। उसने माला से कह रखा था कि वो अपने बिजनेस प्लान पे काम कर रहा है, इसलिए जब फारिग होगा अपना काम करता रहेगा। माला को जाहिर है एतराज नहीं था। अलबत्ता उसने नोट किया कि सलीम साथ वाली कुर्सी पे बैठा दिलचस्पी से कैफ को देख रहा था। दोनों बात भी कर रहे थे। खैर उसे क्या, वो वहाँ से हट गई। दोस्तों, ये था निम्रा अहमद के नॉवेल माला की पहली किस्त का छठा हिस्सा। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।